الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں کفار و مشرکین کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے جو قیامت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا ہی ابتدا اور انتہا ہے، کچھ جیتے ہیں کچھ مرتے ہیں، قیامت کوئی چیز نہیں۔ فلاسفہ اور علم کلام کے قائل بھی یہی کہتے تھے۔ یہ لوگ ابتدا اور انتہا کے قائل نہ تھے، اور فلاسفہ میں سے جو لوگ دہریہ اور دوریہ تھے وہ خالق کے بھی منکر تھے۔ ان کو خیال تھا کہ ہر 36,000 سال بعد زمانے کا ایک دور ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے، اور ایسے کئی دور کے وہ قائل تھے۔ دراصل یہ معقول سے بھی بیکار جھگڑتے تھے اور منقول سے بھی روگردانی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ گردش ایام ہی ہلاک کرنے والی ہے نہ کہ خدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں سوائے وہم و گمان کے، وہ کوئی سند پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم ایذا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ان آیات مبارکہ میں ان کی اس بات کا جواب بھی موجود ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لاؤ، تو اس پر انہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں الگ الگ متفرق طور پر نہیں ہوگا، ایک دن سب انسانوں کو جمع کرنے کے لیے مقرر ہے، اور یہی چیز لوگوں کے انکار آخرت کا اصل سبب ہے، ورنہ حقیقت میں آخرت کا ہونا نہیں بلکہ اس کا نہ ہونا بعید از عقل ہے۔ کائنات کے نظام اور خود اپنے وجود پر کوئی شخص صحیح طریقے سے غور کرے تو خود اسے محسوس ہو جائے گا کہ آخرت کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر ان آیات میں یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز پر اسی کا تصرف ہے، بادشاہت اسی کی ہے، وہی تمام زمینوں اور آسمانوں کی حقیقی بادشاہت کا مالک ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ سورۃ المومن میں ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ جب ہر چیز کو موت آ جائے گی تو پھر ارشاد ہوگا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کون دعوے دار ہے زمینوں کی بادشاہت کا، تو کوئی جواب نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ آج اکیلے اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ پھر انہی آیات مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، میدان حشر لگے گا، تو باطل پرست ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر یہ کہتے پھریں گے ہے افسوس اس چیز پر جو میں نے کوتاہی کی۔ پھر اسی دن انہیں ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے جس میں تمہارے اعمال ہیں، اور یہ تمہارے اوپر حق کے ساتھ بات کرتی ہے، اس میں حق ہی حق ہے، اس میں تمام قول و فعل اور اشارے بغیر کسی کمی زیادتی کے اس میں سب کچھ موجود ہے۔ پھر ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا اور ان کے اچھے اور برے انجام کا اور ان کی جزا اور سزا کا تذکرہ فرمایا، یعنی ایمان والوں کا اور کافروں کا۔ پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں داخل کرے گا، یعنی بڑی کامیابی ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی کامیابی کے لیے بہت سے معیار تجویز کر رکھے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ اس میں یہودیوں کو بھی نصیحت ہو گئی جو اپنے احوال اور اموال میں مست ہیں اور کفر اختیار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں ہیں اور اپنی جانوں کو دوزخ میں دھکیل رہے ہیں، یہاں کی عارضی زندگی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، اور دوزخ کے داخلے کی صورت میں جو ناکامی ان کے سامنے آئے گی اور جو جنت سے محرومی ہوگی اس بات کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں۔ اور پھر ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کے سامنے آ گئی، اپنی آنکھوں سے اپنے کرتوت کا بدلہ دیکھ چکے، اور جس عذاب و سزا کا انکار کرتے تھے، جسے مذاق میں اڑاتے تھے، جس کا ہونا ناممکن سمجھ رہے تھے، ان عذابوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں ہر قسم کی بھلائی سے مایوس کرنے کے لیے کہہ دیا گیا
کہ ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا ہے، یعنی جہنم میں جھونک کر پھر تمہیں کبھی اچھائی سے یاد بھی نہ کریں گے۔ یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے، اس کے لیے تم نے کوئی عمل نہ کیا کیونکہ تم اس کے آنے کی صداقت کے قائل ہی نہ تھے۔ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی نہیں جو تمہاری کسی قسم کی مدد کر سکے۔ اس کے بعد پھر انہی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام زمین و آسمان میں اللہ ہی کی تعریف ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام جہانوں کا پالنہار بھی اللہ تعالیٰ ہے، تمام تر کبریائی، سلطنت اور بڑائی آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی ہے، وہ بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے، ہر چیز اس کے سامنے پست ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ ان آیات مبارکہ کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 21 سے ماخوذ ہے۔ اگر ہر سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کے زمانہ نزول اور موضوع و مباحث کا مطالعہ کر لیا جائے تو سورت کے مفاہیم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے زمانہ نزول پر نظر دوڑائیں تو یہ ایک تاریخی واقعہ سے متعین ہو جاتا ہے جس کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 29 تا 32 میں بیان ہوا ہے۔ ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حدیث و سیرہ کی متفقن علیہ روایات سے اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے، اور تمام معتبر تاریخی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے، لہٰذا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورت 10 نبوی کے آخر یا 11 نبوی میں نازل ہوئی۔ ان آیات مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اس کتاب کو نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک خاص مدت کے تعین کے ساتھ پیدا کیے ہیں، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام کائنات ایک بے مقصد کھلونا نہیں بلکہ ایک بامقصد حکیمانہ نظام ہے جس میں نیک و بد اور ظالم و مظلوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہی ہونا ہے، اور کائنات کا موجودہ نظام یہ دائمی اور ابدی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ اس کی ایک خاص عمر مقرر ہے جس کے خاتمے پر اسے لازماً درہم برہم ہو جانا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے اور ہمیشہ رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید سمجھ کر ہمیں اپنی زندگیاں بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔